السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل۔ قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے نبی اور ڈر سنانے والے بھیجے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو قوم کے درمیان کوئی نبی یا پیغمبر نہ آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ اللہ نے ہندو قوم کے ساتھ ناانصافی کی۔ حدیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، رسول اور پیغمبر دنیا میں دین الہی کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، اور یہ پیغمبر مختلف قوموں کی طرف آئے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر ہندو قوم میں نہ بھیجا گیا ہو۔ ہندو اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ان کا دھرم، جسے سناتن دھرم کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندو کے پاس ویداز اور ان کے ہولی اسکرپٹ اویلیبل ہیں، اور ان اسکرپٹ میں جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح، حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر موجود ہے۔ جب ہزاروں سال پہلے ہندوؤں کی کتابوں میں ان نبیوں کی معلومات موجود ہے، تو کوئی تو ہوگا جسے اللہ کی طرف سے یہ علم ملا اور اس نے اس علم کو کتابوں میں لکھا۔ آخر کوئی نہ کوئی پیغمبر تو ان کے پاس بھی آیا ہوگا اور اللہ کا پیغام دیا ہوگا۔ تو ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی جانب چلنا ہوگا اور حقائق سے پردہ ہٹانا ہوگا، وہ حقائق جو ہندو پنڈت اور اسکالرز آج تک دنیا سے چھپاتے آئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، آپ نے اسے آخر تک دیکھنا ہے، اور اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، ہندو اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 1400 سال پہلے، جبکہ ان کا اپنا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن یہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں ہے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر انہی کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ناظرین کرام، حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، تو انہیں جس پہاڑی پر اتارا گیا وہ سری لنکا میں موجود ہے، اور اسے ایڈمز پیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو زبان کبھی قدیم ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے دی فرسٹ ون، دی اوریجنل، پہلا یا شروعاتی۔ یعنی آپ غور کریں تو دنیا کا پہلا نبی عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ ہند کی سرزمین پر اتارا گیا، اور ہندوؤں کی مقدس کتاب جیسے رگوید اور وشپرنا کے چیپٹر 4-7 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور جنت میں شیطان کے بہکانے کے بعد زمین پر اتارنے کا مکمل قصہ موجود ہے۔ اس لیے ہندو چاہ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم اور حوا کا یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور کرسچن کی بائبل میں منوعن موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں موجود اس معلومات کا سورس ایک ہی ہے۔ تاریخ کا اگر ڈیپلی مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے ویدا کسی اور پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، اور ویداؤں میں انہیں نوحہ یا برے سیلاب والا کہہ کر پکارا گیا تھا، اور حضرت نوح کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا مکمل واقعہ ویدوں میں تفصیل سے موجود ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں سورہ ہود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ وشپرنا کے چیپٹر 4-7 میں بھی اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے۔ خدا نے اسے کشتی بنانے کا حکم دیا اور اسے جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زمین کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اگر آپ لفظ نوحہ یا نوح پر غور کریں تو یہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ہندوؤں کے پاس موجود ویدوں میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے، یہ سیلاب کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بالکل اسی طرح سیلاب کے بعد ان ویداز کو ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیا گیا، جو کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کی تعلیمات تھیں، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتا رہا، اور آخر کار یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی۔
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے چاہے لاکھوں بت بنا کر اپنے اپنے مندروں اور گھروں میں رکھ لیے ہیں، لیکن پھر بھی ان کتابوں میں ایک خدا کی عبادت یا یکتا پرستی پر ہی بار بار زور دیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں 10 اوتار کا کنسپٹ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 9 اوتار اس دنیا میں آ کے جا چکے ہیں اور آخری اوتار ابھی آنے والا ہے جس کا نام کلکیار ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے کلکیا اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اوتار کی تمام نشانیاں بیان کی گئی۔ اس میں لکھا گیا کہ اوتار دنیا کے اس خطے میں پیدا ہوگا، کس گھرانے میں تشریف لائے گا اور ان کے والدین کون ہوں گے۔ تو کہا گیا کہ وہ سنبھل کر کسی بڑے گھرانے میں جنم دیں گے اور ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنبل کا مطلب ہے امن کی جگہ یا پانی کے کنارے، امن کا مقام یا ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کا ذکر ہوا ہے تو وہ عرب کا ممتاز اور با اثر قبیلہ قریش ہے، جس قبیلے میں نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عرب کا یہی گھرانہ مکہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا علم بردار تھا۔ بگوت ایتا میں کلکیا اوتار کے والد کا نام وشنو بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے جس کا بھی مطلب اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکیا اوتار کے والدہ کا نام سومتی بتایا گیا جس کا مطلب ہے امن والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے جس کا مطلب بھی امن والی ہے۔ کلکیا اوتار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کل ہیووں میں پیدا ہوگا۔ کل ہیووں کا مطلب ہے جھوٹ، ظلم، بربریت اور اندھیرے کا دور۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی زمین پر پیدا ہوئے تو اس وقت وہ زمین ظلم و جبر اور بربریت سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کلکیوں کا کیا ہوگا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ کلکیا اوتار کون ہے اور ان کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے سے کیسے موجود۔ ناظرین، جب حضرت آدم، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتاب میں موجود ہے اور ان کی کتابوں میں یکتا پرستی یا ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے، تو پھر ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ بنا کسی نبی یا پیغمبر کے ان تک یہ باتیں پہنچی ہوں۔ ہندوؤں کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے ویدوں کی شکل میں موجود تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصل شکل کھو چکے ہیں، ورنہ ہندوؤں کا اصل مذہب بھی وہی ہوتا جو اسلام ہے۔ آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر اسی لیے ہندوستان میں پابندی عائد کی گئی کہ اس شخص نے ہندو مذہب پر تحقیق کی، بہت سے ریسرچ اکٹھے کیے اور لاجک سے بات کی اور ہندوؤں کی کتاب سے دین اسلام کے حوالے دے کر انہیں دین حق کی طرف بلایا، اور وہ اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا، چونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ان کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری ائمہ کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے ادا کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے صوفی بزرگ نے لاکھوں غیر مسلمانوں کو مسلمان کیا، اور اسی طرح آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا پیغام جہاں تک ہماری سکت میں ہو پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر سایہ فگن رہے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔